الحمد لصاحب الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات و خواتین، آپ کی خدمات میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، قربانی کے دنوں کی مناسبت سے، قربانی کے تعلق سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں. چنانچہ میں نے چھوٹی سی صورت جو ہم میں سے ہر چھوٹے بڑے کو خرد و کلام کو یاد ہے، چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. نبی جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. محترم حضرات، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آیت کریمہ میں اس سورہ میں کوثر سے مراد بھلائی اور خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. حضرت ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سن کر کہا، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے. تو حضرت سعید نے فرمایا، وہ بھی انہی بھلائیوں اور خیر میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد بہت سی خیر ہے. حوض کوثر وغیرہ اور بھی بہت سے بھلائیوں کو یہ خیر شامل ہے، اس لیے کہ کوثر ماخوذ ہے کثرت سے، جس سے مراد خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے. اور اسی خیر کثیر میں جنت کی نہر، جنت کا حوض وغیرہ بھی شامل ہے. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی. اسی غنودگی میں اچانک سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. یہ لوگوں کے سوال کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا یہ مسکرانا کیسا ہے؟ اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورت اتری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، خدا اس کے رسول ہی بہت خوب جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک جنتی نہر ہے، جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس سے جام لینے کے لیے، اس کا پانی میرے ہاتھوں سے پینے کے لیے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے. جب میری امت آئے گی تو بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے، یعنی فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو میں کہوں گا، یہ اے میرے رب، یہ بھی میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟
تو مجھ سے کہا جائے گا نبی جی آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں آپ کی شریعت میں کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں. ان کی بدعتیں نکالنے کی وجہ سے، بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو آپ کے اس حوض کوثر سے ہٹایا جا رہا ہے. ان کو آج توفیق نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پی سکیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دین میں بدعت پیدا کرنے سے، بدعتوں کے پیچھے پڑنے سے، بدعتوں کو دین بنانے سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. ہم کو سنت پر چلنے کی، سنت پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نہر پر 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا پانی بہتا ہوگا. ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی، اس سورہ شریف کی تلاوت کر کے فرمایا، مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک بہتی نہر اور ندی ہے. یہ گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کے کنکر سچے موتی ہیں. اس قسم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کوثر نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے کناروں پر اونچی اونچی لمبی لمبی گردن والے پرندے بیٹھے ہوں گے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے. آپ نے فرمایا، کھانے میں بھی وہ پرندے بہت ہی لذیذ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے، حوض کوثر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری آیت میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نبی جی جیسے ہم نے تمہیں خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی عنایت فرمائی ہے، اور اس میں ایسی پرشوکت، شان و شوکت والی نہر بھی دی ہے قیامت کے دن، تو تم بھی، آپ بھی صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ہی لیے نماز پڑھو، فرض نفل نماز میرے ہی لیے پڑھو، مجھے راضی کرنے کے لیے خلوص و للہیت سے پڑھو، اور قربانی اسی وحدہ لا شریک لہو کے نام پر خلوص و للہیت سے کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین. نبی جی کہہ دیجئے، امت سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی عقیدے پر میں قائم رہوں، اور قربانی اللہ کے لیے کروں، نماز اللہ کے لیے پڑھوں. اور سن لو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنا سر جھکانے والے مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں. مشرکین سجدے اور قربانیاں اللہ کے سوا اور بتوں کے نام پر، بتوں کے لیے کیا کرتے تھے، ان کے نام کی بلی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم مسلمان ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں کرو اور اللہ کے لیے نماز پڑھا کرو. جس جانور کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، یہ تو بہت بڑا فسق اور گناہ ہے۔ آج کے ماحول میں ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ساری امت کو نماز کے ساتھ قربانی کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم کو قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ کرنا ہے۔ خلوص و للہیت کے ساتھ قربانیاں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری مصیبتیں ختم فرمائیں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں جو سورہ شریف کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ قربانی بہت ہی اہم چیز ہے۔ صاحب استطاعت جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے سمجھنے کے لیے 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت یا اس کے برابر بینک بیلنس یا سرمایہ کاری ہمارے پاس موجود ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر 1 سال نہ گزرا ہو تب بھی قربانی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ ابن ماجہ شریف اور مسند احمد کی روایت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کرنے کی حیثیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا ہے اور صاحب نصاب بنایا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہرگز عید کے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں ہرگز نہ آئے۔ اسے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور پھر نماز پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ نہ آئے۔ ترمذی شریف کی حدیث اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، فرماتی ہیں قالت، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراقۃ دم۔ اور دوسری روایت میں آپ ہی سے مروی ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قبل ان يقع الى الارض فتیبوا بها نفسا۔ قربانی کے دنوں میں آدمی کا، انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے، جانور کو ذبح کر کے، قربانی کر کے اس کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جن جانوروں کی تم قربانی کرتے ہو، سن لو وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے پیر کے کھروں کے ساتھ اور اپنے چمڑے کے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ اور جب تم قربانی کرو گے اور اس کا خون بہاؤ گے تو خون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ عمدہ جگہ میں، قبولیت کے مقام میں گرتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس قبولیت کے مقام میں گرتا ہے۔ اس لیے تم اپنے جی جان سے خوش ہو کر قربانیاں کیا کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ قومی الی وضحیتک فاشہدیہا فإن لک بکل قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔ قالت یا رسول اللہ
अलना खासतन अहलल बैति औ लना औ वलिल मुस्लिमीन क़ाल बल लना वलिल मुस्लिमीन आम्मा वलिल मुस्लिमीन आम्मा। फरमाया फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अपने कुर्बानी के जानवर की तरफ खड़े हो जाओ। तुम ज़बाह नहीं कर रही हो तो तुम उसका मुशाहिदा करो, उसे देखो कि वो जानवर कैसे ज़बाह हो रहा है। तुम्हारी तरफ से जो ज़बाह कर रहे हैं उस जानवर को देखो, इसलिए कि उसके खून के कतरों में से जो भी कतरा गिरता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले में तुम्हारे गुजरे हुए तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं खुश हो गई और खुश होकर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये फजीलत हमारे लिए अहले बैत के लिए है या हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए है? हम अहले बैत के लिए खास है या अहले बैत के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये हमारे लिए भी है और तमाम मुसलमानों के लिए भी शामिल है, हर एक के लिए फजीलत है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सही बुखारी में तालिकन ये इरशाद फरमाया है, बयान फरमाया है। फरमाते हैं, यहया इब्न सईद से मैंने सुना है कि यहया इब्न सईद फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने हजरत अबू उमामा इब्न सहल से सुना है रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हियत बिल मदीना व कानल मुस्लिमून युसम्मिनून, कि हम कुर्बानी के जानवरों को मदीने में फरबा किया करते थे, मोटा ताज़ा खिला पिला कर मोटा ताज़ा किया करते थे। और मुसलमानों की आदत चली आ रही है कि कुर्बानी के जानवरों को जी फरबा किया करते हैं, मोटा ताज़ा किया करते हैं, ताकि उसका खून खूब बहे और खूब सवाब हासिल हो। अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए उन राजी और अल्लाह को राजी करने के लिए खुलूस और लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़िए और कुर्बानी किया कीजिए। आखिर की आयत में अल्लाह का फरमान है, इन्न शानियका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, हर खैर से महरूम हो जाएगा। आपको हमने कौसर दिया है जो दुनिया और आखिरत की खैर कसीर सबसे ज्यादा भलाइयों की चीज है, और आखिरत में जी जन्नत वाली नहर है जिसकी तफसील मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। ये कौसर आपके लिए खास है, आपसे कबल जितने अंबिया गुजरे हैं उनमें से हमने किसी को नहीं दी है। आपको नमाज पढ़ना है अल्लाह के लिए और कुर्बानी अल्लाह के लिए करना है इसके शुक्राने में, तो क्या होगा, आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा। आज हमारे दुश्मन कितने हैं? हमेशा अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक ही मिल्लत है। मुसलमानों के खिलाफ उनको सफ़े हस्ती से खत्म करने के लिए उनके मशवरे हो रहे हैं, उस पर अमल भी हो रहा है, और हम अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को नजरअंदाज किए हुए हैं, या अगर करते भी हैं तो उसमें रिया, नमूद, दिखावा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर हम खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियां करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों को खत्म फरमा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे सैयदुना इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शीर खारगी के जमाने में, दूध पीने के जमाने में वफात पा गए, तो दुश्मनों ने खुशी मचाई। कुफार मक्का ने, उनके सरदारों ने बहुत ज्यादा खुशियों का इजहार किया और कहने लगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए, यानी दुम बुरीदा हो गए, उनकी नस्ल खत्म हो गई,
جو اولاد تھی وہ وفات پا گئی، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا کہ آپ نماز پابندی سے اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا، دنیا میں اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی، دشمنوں جو دشمن ہیں ان کے اندر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ محترم حضرات، خواتین، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم کو قربانی ضرور کرنا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے حضرات جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ بھی قربانی کرنے سے قربانی کرنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، آمدنی کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، خرچ کے لیے پیسہ چاہیے، یہ تمام چیزیں سوچ کر قربانی کرنے کے بارے میں وہ آگے پیچھے ہیں۔ میں ان حضرات کی خدمات میں، ان خواتین کے حضرات میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم جن جن پر واجب ہے وہ ضرور قربانی کیا کریں، اور یہ سورہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اگر ہم ایسے موقع پر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ یہ وبا جو کووڈ والی ہے، کرونا والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ خیر کا، بھلائی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اس لیے عزیزو، آپ سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پاکی صفائی کا لحاظ کرتے ہوئے ضرور قربانی کریں، کم از کم چھوٹا جانور، بیڑ، بکری، دمبا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جن جن پر واجب ہے، نفلی قربانیاں چھوڑ کر کم از کم جن پر واجب ہے وہ قربانی ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائیں گے اور دشمنوں کو بھی ختم فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک ہدایت دیں گے، اور یہ وبا، بیماری جو ہے ان قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے۔ محترم حضرات، میں آپ کی خدمت میں قربانی کی حکمتیں علماء نے کچھ بیان فرمائی ہیں وہ بھی عرض کروں۔ بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ اردو زبان میں قربانی ہی قرب سے ہے، قرب کے معنی نزدیکی، یعنی قربانی کا معنی وہ چیز جس سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قرب قریب سے ہے، جب قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام جائز ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، الامتثال بامر اللہ، اللہ کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے، ہم کو قربانی کرنا ہے۔ نمبر 3، خون بہانا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں، ذوالحجہ کی 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں جانور کی قربانی کرنا اور اس کا خون بہانا اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نمبر 4، اپنی عبودیت، اپنی بندگی کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تجھے راضی کرنے کے لیے ہی قربانی کر رہا ہوں۔ غیر مسلم مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بلی بھینٹ چڑھاتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر ان کی مخالفت واجب ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر ظاہر کرنا ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے، اور جانور ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اور پھر کیا ہے، ہمارے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت پر عمل ہے۔
صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ ہمارے لیے ابا کی سنت ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض جانور ایسے ہیں ان پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، فصوف یا رسول اللہ اون بہت زیادہ ہوتے ہیں، اون کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اون میں سے ہر اون کے بالوں کے بدلے نیکی ہے۔ اس لیے ہم ہی قربانی کرنا ہے، کوشش کر کے جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کریں۔ حکمتوں میں سے علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قربانی جانور کو قربانی کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا، صاحب نصاب بنایا، ہمیں اس قابل بنایا، اس لیے اس کے شکرانے میں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور پھر حکمت یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے جتنی دین اسلام سے پہلے جتنے شریعتیں گزرے ہیں ان پر بھی قربانی واجب تھی، لیکن اس کا گوشت کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ جن کی قربانی قبول ہوتی ہے اور جن کی قبول نہیں ہوتی ہے دنیا ہی میں معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ جانور ذبح کرنے کے بعد آسمان سے آگ آتی، اگر اسے جلا دے، خاکستر کر دے تو سمجھ آ جاتا، باور کیا جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اگر نہ جلائے، کوئی آگ نہ آئے اور نہ جلائے تو لوگ سمجھتے تھے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ سلسلہ ختم فرما دیا کہ تمہارے اخلاص وہ پوشیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فیصلہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ قیامت کے دن تمہارے جانور تمہارے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں پل صراط پر وہ آپ کے لیے سواری بنیں گے۔ امت کے لیے خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھائیں اور تقسیم کریں۔ تقسیم میں 3 حصے کریں، 1/3 خود کھائیں، 1/3 رشتہ داروں کو دیں، 1/3 قریب غربا کے درمیان میں تقسیم کریں۔ بعضوں نے فرمایا 2 حصے کریں، ایک اپنے لیے اور ایک حصہ صدقہ کے لیے، صدقہ کر دیں، تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، ہدیہ دے دیں۔ اور علماء نے فرمایا صحیح بات یہ ہے، اختیار ہے، جس طرح مناسب ہو کر لیں، پورا کا پورا صدقہ کر دیں، مکمل کا مکمل گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیں، یا خود اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر لیں، خود کھا لیں۔ فرمایا قربانی کا مکمل سالم جانور مستحقین کے حوالے کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر کے خود گوشت نوشت کر لیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ہے، اور یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ علماء نے فرمایا اگر کسی مرحوم نے وصیت کی ہے قربانی کرنے کی کہ آپ کو میری طرف سے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا ہے، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر مرحوم کا ترکہ ہے، مرحوم کا چھوڑا ہوا مال ہے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ تجہیز تکفین اور کے خرچ کے بعد اور قرض کے ادا کرنے کے بعد اس مال کے 3 حصے کرنا ہے۔ ایک حصے میں مرحوم کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا اگر انہوں نے وصیت کی ہے، اور بقیہ 2 حصے مرحوم کے وارثین کے درمیان قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر مرحوم کا 1/3 حصہ موجود ہے
تو اس میں اس تہائی حصے کے مال میں سے قربانی کرنا مرحوم کی وارثوں پر، آل اولاد پر واجب ہے۔ اگر تہائی حصہ نہیں ہے یا ہے جانور اتنا نہیں ہے کہ اس میں جانور خرید کر ذبح کر سکیں، تو علماء نے فرمایا ہے مرحوم کی آل اولاد پر مستحب ہے کہ ان کی طرف سے اپنے مال میں سے جانور خرید کر ذبح کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو قربانی پابندی سے ہر سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناغہ ہرگز نہ ہو، اور خاص کر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ افراتفری ہے، پریشانی ہے، لوگ محتاج ہیں، ایسے موقع پر صاحب نصاب حضرات خواتین کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے احتیاط وغیرہ جو حکومت کی طرف سے قوانین ہیں، پابندیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانیاں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور یہ وبا اور مصیبت جو بیماری کی شکل میں ہمارے سامنے منڈلا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائیں گے، اور جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نیست نابود فرمائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔